وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک یہودی پرسن کا سوال نقل کیا کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم میں تو سارے کے سارے انبیاء اور ان کے اولادیں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے اولادیں بھی ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں، لہذا آپ آل ابراہیم کے لیے دعا کرتے ہو تو سمجھو یہودیوں کے لیے بھی کرتے ہو، جبکہ تمہارے قرآن میں ہے کہ یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ تو یہ آپس میں تعارض ہے، تو اس کا جواب دیجیے۔ تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے، عربی ناواقفیت کی بنیاد پر اس نے یہ سوال کھڑا کیا۔ آل سے مراد رشتہ دار یا اولاد نہیں ہوتی صرف، بلکہ عربی محاورے میں آل سے مراد جماعت ہوتی ہے، جس طرح قرآن میں ہے اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ آل فرعون سے کیا مراد تھا؟ یعنی جماعت فرعون کو غرق کیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرعون کے چند رشتہ داروں کو غرق کیا، نہیں، آل سے مراد جماعت ہوتی ہے۔ اغرقنا آل فرعون اے جماعت فرعون، ہم نے جماعت فرعون کو غرق کیا۔ تو آل ابراہیم سے مراد جماعت ابراہیم ہے، اور ظاہر ہے جماعت ابراہیم وہی ہوگی جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کے متعلق، واقعی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بچاؤں گا اور آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ تو جب بیٹا غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل میں سے تھا، تو اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل سے مراد اگر رشتہ دار ہوتے تو معنی یہ ہوتا کہ اے میرے نوح پیغمبر آپ کا بیٹا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، پھر تو یہ معنی بن جائے گا نا۔ حالانکہ اہل سے مراد وہاں بھی جماعت ہے، یعنی جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ منافق تھا نعوذ باللہ، اور باہر وہ ایمان رکھتا تھا، اپنے آپ کو آپ کی جماعت میں شمار کرتا تھا۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کیسے غرق ہو گیا، یہ تو میری جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اللہ فرماتے نہیں میرے پیغمبر انہ لیس من اہلک، وہ آپ کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ السلام۔